جب بھی کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں. کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے, سیدھا کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. ایک تو سائل یہ ہے. اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھے طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس ہاتھ پھیلا دیں. پہلے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں, پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر کرتے ہیں, پھر اس کے مال و اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں, پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں, پھر جھولی پھیلاتے ہیں. تو یہ دوسرا اور مہذب طریقہ ہے. ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ دے, اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے. اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے, پہلے تو وضو کیا, صاف ستھرے ہوئے, کانوں پہ ہاتھ لگائے, اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے, اور اب مانگنے لگے ہیں تو کیا بولے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوبارہ وسدہ روے, فلاں ہو فلاں ہو, وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ مرحلہ ہوتا ہے. ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچے کو کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے گیا. میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے, مانگ تھوڑا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی ہیں. الرحمن الرحیم. میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے, محض اپنے کرم سے عطا کرتا ہے. رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین. کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا, اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے, دنیا کا بھی مالک ہے, آخرت کا بھی مالک ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک میں پوجتا بھی تجھے ہوں اور مانگتا بھی تجھ سے ہوں. دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سائل وہ ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے, ایک کے گھر کے سامنے جاتا ہے, یہی طریقہ صحیح مانگنے کا, لیکن جاتا ہے کہ گھر کے سامنے تعریفیں کرتا ہے, اور مالک خانہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کے آیا ہے, میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے, اگلے گھر سے بھی مانگنا ہے. تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے, 1 روپیہ دے دیتا ہے. اس کو پتہ ہے اس نے پورا گاؤں مانگنا ہے, آدھا گاؤں مانگ آیا ہے, آدھا گاؤں اس نے ابھی مانگنا ہے. تو سارے 1-1 روپے دیتے ہیں. ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے, اور ایک سائل بائی پاس سے اترا, وہاں سے پل عبور کیا, پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا, اور یہاں آ کے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا, آپ کے پاس آیا ہوں, اب آپ نے میری ضرورت پوری کرنی ہے. تو پھر 8 آنے 5 روپے تو نہیں دیے جائیں گے, پھر تو جو میری استطاعت ہوگی, جو آپ کی استطاعت ہوگی, اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے, یہ کسی سے نہیں مانگتا, یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے. تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے. اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد. یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی, و ایاک نستعین. یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں. وہ کریم, وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے, میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں, نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے. تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اب اتنی لمبی تمہید باندھنے کے باوجود مانگا کیا؟ ذرا غور کیجئے. یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں, اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے. اور مانگنے والے یوں ہی مانگا کرتے ہیں, پہلے جس سے مانگنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں. آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا جو سلیقے سے مانگتے ہیں, تیرے بچے وسدے رہیں, تیری جد آباد رہے, تیرا خاندان آباد رہے, وہ مانگتے ہیں. اس طرح پہلے تعریفیں کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں تیری فیکٹریاں چلتی رہیں, تیرے جو ہے تیری جائیداد بڑھتی رہے. تو وہ اس کے خزانوں کا ذکر کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فقیر نہ مانا تیری چوکھٹ پہ آیا ہے, اس کی ضرورتیں تو پوری کر دے. اب بندہ بھی اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں کسی کنگال کی چوکھٹ پہ نہیں آیا, تمام جہانوں کے پالن ہار کی چوکھٹ پہ آیا ہوں. اسی کی تعریفیں اختیاری بھی غیر اختیاری بھی, واسطے کے ساتھ بھی بلا واسطے کے ساتھ بھی, اسی کی خوبی ہیں, سارے اسی کے کمال ہیں, وصف سارے اسی کے ہیں.
پھر اس کے بعد کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ دنیا کا ہی مالک نہیں، آخرت کا بھی مالک ہے، یوم حساب کا بھی مالک ہے. پھر اس کے بعد اپنی وفاداری جتلاتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک سارا جہاں بس رہا ہے، میں نے کسی سے نہیں مانگا، میں نے جھولی تیری چوکھٹ پہ پھیلائی ہے، میری پیشانی تیرے حضور جھکتی ہے، یہ پیشانی کسی اور کے حضور کبھی نہیں جھکی نہ جھکے گی. یہ سب عرض کرنے کے بعد پھر مانگتا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے، میں تیرے حضور آیا ہوں، مجھے ہدایت کا نور عطا کر دے. اگر کوئی کفار اور دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت کرے گا تو جس کے ساتھ اس نے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شمار ہوگا. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ اسلام جو اتنا غیرت مند ہے کہ ایسے امور میں بھی مشابہت گوارا نہیں کرتا جو اسلام کے کسی واجب اور فرض سے نہ ٹکراتے ہوں، اور ایسے امور میں بھی مشابہت گوارا نہیں کرتا جو عبادت کا رنگ ہو، تو وہ ایسی رسموں کو کیسے گوارا کر لے گا اور اپنے اندر جذب کر لے گا کہ جو اسلام کے بنیادی مزاج سے ٹکراتی ہیں. تو آج اپنے عقیقے ولیمے سے لے کر کے اپنی شادی بیاہ کی ساری تقریبات کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارا کیا کیا انداز، ہمارے کیا کیا تیور بن گئے ہیں جو اسلام کے مزاج سے ہی ٹکراتے ہیں. یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدتمیزی مغرب سے میڈیا کے ذریعے ہمارے تک پہنچی، اور پھر نسل نو نے اپنی نفسیاتی کمزوریوں کی وجہ سے اس کو اختیار کیا، اور آج اگر ممبر و محراب سے اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ تم تو ہماری آزادی پر پابندی لگاتے ہو. یار نہ صحیح کسی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار غیر محرم کے ساتھ، ماں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا تو اظہار کیا جا سکتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ تو محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، ضرور غیر محرم کے ساتھ ہی محبت کا اظہار کرنا ہے. اس طرح کی دلیلیں دیکھ کر کے بھی جو ہے اس کے جواز کے راستے نکالے جاتے ہیں. میاں اسلام کا اپنا مزاج ہے، اسلام نے کوئی دن اور کوئی وقت مقرر نہیں کیا محبت کا. یہ دوسری قومیں ہیں جو سال کے بعد جا کے اپنی ماں کو پھول دیتے ہیں، سال کے بعد جا کے اپنے باپ کا دن مناتے ہیں. اسلام تو 24 گھنٹے ماں کی خدمت کا درس دیتا ہے، وہ تو لمحہ لمحہ باپ کی خدمت کا درس دیتا ہے. اور وہ جو ہے وہ بیوی کے روپ کے اندر تمہارا جو ساتھی ہے اس کے جذبات کا خیال رکھنے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی تلقین کرتا ہے. اور دکھی انسانیت کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ایک دن مقرر نہیں ہوتا کہ اس متعینہ دن کے اندر ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے. باقی 364 دن آپ بھول جاؤ کہ وہ جس حالت میں بھی پڑے ہیں پڑے رہے. ایک دن اظہار محبت کر دیا اور پھول پیش کر دیے اور پھر اس کے بعد فارغ ہو گئے اور حق ادا کر دیا. اسلام کہتا ہے کہ تمہاری ساری زندگی ان کے ساتھ محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہونا چاہیے، اور تمہارا انداز اور تمہارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو جب ضرورت ہو تم ان کے سر پہ کھڑے ہوئے نظر آؤ. تو یہ غیروں کی رسموں کو سینے سے لگانا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا، اور وہ کہتے ہیں جب یہ دن آتا تو پاکستان کے جو ہے وہ اسٹالوں سے پھول نہیں ملتے ہیں اور کیا کیا تماشے لگتے ہیں. یار ایک مومن کو کیا زیبا ہے، کیا اس کے لائق ہے کہ وہ غیروں کی رسموں کو سینے سے لگائے اور پھر اس کو نبھاتا پھرے اور اس کے اوپر دلائل دیتا پھرے. اور یہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ٹین ٹین کرنے والے 2 نمبر دانش پر اس پہ باتیں کرتے پھرے. تو یہ کہاں لکھا ہے؟ اسلام تو اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، اسلام تو ہمیں پورا مکمل نصاب زندگی دیتا ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنا ہی دیکھنا چاہتا ہے. غیروں کی رسمیں جو اسلام کے مزاج سے ٹکراتی نہ ہو تو ان رسموں کو بھی اسلام کہتا ہے اختیار نہ کرو، تمہاری اپنی رسوم ہے، تمہارا اپنا طرز زندگی ہے. اور وہ رسم جو حیا کا جنازہ نکالتی ہو، ہر دین کی کوئی شناخت ہوتی ہے، اسلام کی شناخت حیا ہے، اسلام کی پہچان حیا ہے. تو جس سے حیا کا جنازہ اٹھتا ہو تو حیا کے پردے چاک ہوتے ہوں تو اسلام کس طرح اس کی حوصلہ افزائی کی اجازت دے گا. تو میں اور آپ بطور مسلمان اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت سر سے لے کر پاؤں تک شریعت کے سانچے میں ڈلا ہوا ہو. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم مسلمان ہوں.
اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ، اس چمن میں پیروے بلبل ہو، یا تلویز گل، یا سراپا نالا بن جا، یا نوا پیدا نہ کر۔ حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے۔ ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ اس کو تھام لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کو روحوں میں اتار لیں، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اس پر یقین و اذعان کا جہاں آباد کر لیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ حضور نے بتائی، وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکیں۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں، اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں، 1-8 کلومیٹر۔ تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے، تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی، تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے، تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا، ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا۔ تو ملا، واقفیت بھی تھی، لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی۔ کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بلایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں، ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں، تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئی وہاں۔ تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رقم تھی اس کے پاس، تو میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ 2-3 سال پرانی بات، کہتا وہ آپ ہمارے جلسہ میں گئے تھے، ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑا ہی نہیں دیے۔ تو یہ ہے آپ کا نذرانہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نذرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، چونکہ تم خود نہیں آئے ہو، تمہیں کسی نے بھیجا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بھروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ یہاں ٹول پلازا ہوتا تھا نا، یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر، ہم 3 دن کا مسلسل سفر کر کے آئے، تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہو گئی، جہاں جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب ہی رہتے ہیں، ابھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کاٹ لو۔ اس نے ہمیں پہچان لیا تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو۔ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے، چلو تم بھی رہنے دو۔ تو اس نے کہا تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائے۔ تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں۔ یہ اچانک 2 باتیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے، بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ باتیں ہیں، بس اس پہ توکل رکھ کے چلتے رہیں۔
پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لیے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے۔